عزیز دوستو، آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا نتیجہ لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں آمریت ہو، ملک میں سیلاب ہو، ملک میں طوفان ہو، جو بھی حالات ہوں، پاکستان کے وکلاء اور پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں ان کے الیکشن باقاعدگی سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور آج پاکستان میں جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہو رہے تھے، یہ اس حوالے سے تمام لوگوں کا مرکز نگاہ تھے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ فریدی کی تعیناتی کے بعد یہ سپریم کورٹ کا الیکشن تھا۔ اور تمام لوگ جو ہیں حامد خان صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ حامد خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہمارا چیف جسٹس منصور شاہ ہے، ہم یحییٰ فریدی کو چیف جسٹس تسلیم نہیں کریں گے۔ اور جس دن ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، جس دن ان کا حلف ہوا، تو پھر ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہم سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد وکلاء اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے۔ لیکن آج سپریم کورٹ بار کا الیکشن بہت بڑا اپسیٹ ثابت ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور حامد خان صاحب کے لیے بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایجیٹیشن چل رہی ہوتی ہے، جب عدلیہ کی آزادی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ تمام وکلاء جو فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھے، وہ سوشل میڈیا جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک پوزیشن لے کر کھڑا تھا، وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ آسمہ جہانگیر گروپ ہے۔ اعظم وزیر تارڑ صاحب ہیں جو اس کے ہیڈ ہے، اس وقت وفاقی وزیر ہیں، اور احسن بھون صاحب اور باقی جو لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید پوری وکلاء برادری نے اگر یہ ثابت کر دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور غلط تھا، اگر وکلاء برادری یہ سمجھتی ہے کہ یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آئین پر حملہ ہے، وکلاء برادری یہ سمجھتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس لگا کے جوڈیشری کو انڈرمائن کر دیا گیا ہے، تو پھر آج سپریم کورٹ بار کا الیکشن حامد خان گروپ جیتے گا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نو ڈاؤٹ ایک پاپولر جماعت ہے اس وقت، کیونکہ سڑکوں پر صرف وہی جماعت ہے، تو اس کی حمایت بھی حامد خان گروپ کو حاصل تھی۔ لیکن انسپیکٹڈلی میرے لیے یہ نتیجہ جو ہے بالکل غیر متوقع ہے۔ اب پتہ نہیں دوست اسے فارم 45 47 نہ کہنا شروع کر دے کہ آج کا جو رزلٹ ہے کہ میاں رؤف عطا آسمہ جہانگیر گروپ کی طرف سے صدارتی امیدوار تھے اور منیر کاکڑ صاحب حامد خان گروپ کی طرف سے امیدوار تھے۔ ابھی رزلٹ کے مطابق میاں رؤف عطا صاحب جو ہیں وہ یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو اس الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، سپریم کورٹ کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی صاحب بتائیں یہ تو اپسیٹ ہے یا آپ سمجھ رہے تھے کہ آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے وہ الیکشن جیت سکتا ہے؟ دیکھیے جی، آپ نے جو لیگیسی کی بات کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی ہے یا حامد خان صاحب جو ہیں جو ان کا سٹانس تھا ان کی لیگیسی ہے، یہ ایک سب سے بڑی، آپ کو پتہ ہے کہ بار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سب سے اہم ادارہ ہے، اور یہاں سے پورے کیسز، پوری جوڈیشری، پورا عدل گستری کا نظام یہ بار اور بینچ دونوں مل کے چلاتے ہیں۔ دیکھیں ویسے پاکستان بار کونسل بھی ہے، لیکن جو ہمیشہ تحریک چلاتی ہے، لیڈ کرتی ہے، وہ مینڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جتنی تحریکیں چلائیں وہ سپریم کورٹ بار کے جو بھی صدر سیکرٹری ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ مل کر چلاتے ہیں۔ یہاں بٹ صاحب اگر آپ میاں رؤف عطا اور منیر کاکڑ صاحب کے ووٹس آپ دیکھیں نا، تو سب سے مثلا اگر پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ ہم دیکھیں منیر کاکڑ صاحب کو، آپ مردان چلے جائیں، آپ سوات چلے جائیں، آپ پشاور چلے جائیں، آپ دیگر ڈی آئی خان چلے جائیں، بنو چلے جائیں،
سب میں وہاں پہ میاں رؤف فتح صاحب جیتے ہیں. حاجی صاحب کسی جگہ 10 یہ چھوٹی سی میری بات سن لیں. جی خیبر پختونخوا جہاں تیسری ٹرم ملی ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو، جی پی ٹی آئی کی ہر احتجاجی تحریک جو ہے وہ بیس کرتی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے، اور اس کو ایک قلعہ سمجھا جاتا ہے. اور آج میرے پاس بھی جو رزلٹ ہے، میرے لیے وہ رزلٹ تو بالکل ہی حیران کن ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کے تمام اسٹیشنوں سے جی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یعنی حامد خان گروپ صاحب، حامد خان صاحب کا گروپ منیر جو ہے کاکڑ جی. اگر بار کا الیکشن لوز کر گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے کی قیادت کو بھی اس رزلٹ کو دیکھنا ہوگا. دیکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں بھائی صاحب کہ 20-21 تاریخ کو جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جو ہے نا، اس میں جو بدلتا ہوا پی ٹی آئی کا سٹانس ہے، دیکھیں کہتے رہیں ڈھیل نہیں ہے، کہتے رہیں بات چیت نہیں ہے. آپ ایک شاید کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے، دور افتادہ علاقے میں بیٹھے ہوئے اپنے ووٹر کو مطمئن کر سکیں، لیکن پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، لائر سر کریم ہے مغل جو دیوار کو نہیں دیکھتا، بیہائنڈ دا وال دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بھائی سینٹ میں آپ فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ بیٹھے رہے، قومی اسمبلی میں بیٹھے رہے، اور پھر جو لوگ ہزاروں لوگ آئے، آنسو گیس، لاٹھی چارج، گرفتاریاں، لیکن گنڈا پور صاحب واپس گئے اور بشرا بی بی صاحبہ نے وہاں جا کر ثابت کر دیا کہ اس سے جو کیا درست تھا. تو بتائیں کہ کے پی کے کا رزلٹ ہے آپ کے پاس؟ کے پی کے کا جو رزلٹ ہے اس میں بھی تمام کی تمام جو کے دفاتر ہیں، بنو میں ہے، ڈی آئی خان میں ہے، دیکھیں پشاور دوستو، میں ہے. بنو سے احمد خان گروپ کے منیر کاکڑ صاحب کو 10 ووٹ ملے جی اور میاں رؤف فتح کو 21 ووٹ. چھوٹی بار تھی، لیکن 50 کا % سے زیادہ ووٹ مارجن سے آ رہی ہے پی ٹی آئی یہاں پہ، بالکل. یعنی حامد خان گروپ. ڈی آئی خان آپ کو پتہ ہے کہ وہاں موجودہ چیف منسٹر کا علاقہ کون سا ہے؟ جی مرزا صاحب. وہ مین وہی ڈی آئی خان کا علاقہ ہے. ڈی آئی خان سے بھی ڈی آئی کا رؤف فتح سن لیں ذرا. وہاں میاں رؤف فتح صاحب 25 ووٹ ملے ہیں جی اور حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ صاحب کو 11 ووٹ ملے ہیں. جی بالکل یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے مرزا صاحب. جی بالکل ایسے ہی. جی آگے آ جائے، سوات سے آ جائے. آسما جہانگیر گروپ کے میاں رؤف فتح کو 20 ووٹ ملے ہیں اور حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ کو 12 ووٹ ملے ہیں. یہ کوئی نیک ٹو نیک فائٹ بھی نہیں گئے. نہیں جی، کافی سارا فرق ہے. پشاور کی بات اگر کریں تو محمد رؤف فتح جو ہیں 127 ووٹ لے کر جیتے ہیں اور 123 ووٹ جو ہے منیر کاکڑ صاحب کو یہ تو مانے کہ تھوڑا سا یہ تو نیک ٹو نیک فائٹ گیا ہے. حیدرآباد سے اگر دیکھ لیں نا آپ، تو آپ کو رؤف فتح 50 ہیں اور حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ 34 ووٹ ان کے ہیں. اور حیدرآباد میں یہ صورتحال ہے. لاہور کا جو اگر اسپیشلی حامد خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ان کا گارڈ سمجھا جاتا ہے اور لاہور بار جو ہے وہ اس میں کافی ان کی موجودگی جو ہے بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ لاہور کی بات کریں تو لاہور میں 2 دفعہ گنتی ہوئی ہے، دونوں دفعہ گنتی میں رؤف فتح جو ہے وہ. اچھا دوستو، اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا یہ الیکشن جو ہے نا، اس کا ملک کی سیاست پر اور خاص طور پر جوڈیشل جو ہمارا سسٹم ہے اس پہ بڑے گہرے اثرات ہیں. کہ ظاہر ہے حامد خان گروپ صاحب، حامد خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ الیکشن جیتیں گے تو آگے جب آئینی بینچ بننے کی باری آئے گی تو وہ جو سپریم کورٹ بار کا صدر ہوگا، سیکرٹری ہوگا، وہ وہاں کھڑے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے خان صاحب کی حمایت سے انہوں نے جیتنا تھا، وہ یہ بات کریں گے. اب تو یہ سسٹم الٹا ہو گیا ہے. جی وہ سارے جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ وکلا تحریک کی جو باتیں کی جا رہی تھی حکومت مخالف لوگوں کو سامنے لانے کی پورے ملک میں، تو وہ اب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ لوگوں نے، ان کے اپنے دوستوں نے، وکلا نے ان کو کہا ہے کہ آپ آرام کریں. جو چیز جس طرح اگر ملک سٹیبلٹی کی جانب جا رہا ہے تو اس کو سٹیبل ہونا. میرا خیال ہے کہ یہ جو پیغام گیا نا، حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم تحریک چلائیں گے. جب 3 بڑے وکلا عدالتی حکم پر پہلی ملاقات انہوں نے ڈیالہ جیل میں کی، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، شعیب شاہین صاحب تھے اور فیصل چودھری صاحب تھے.
جی ان تینوں نے حوالے سے آ کے کوئی جو زوردار سٹیٹمنٹ نہیں نہ دی. دیکھیں پی ٹی آئی کا وکیل اور ورکر جو ہے نا وہ خان صاحب کے سٹائل کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آواز کہاں سے آئی ہے. اچھا, اب انہوں نے پہلے 2 وکلا جب آئے تو جرنلسٹوں نے پوچھا کہ بتائیں وکلا تحریک کے بارے میں یا فریدی کے بارے میں, منصور شاہ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ بات آ کر کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جب آئے تو وہ جرنلسٹوں سے بات چیت کیے بغیر نکل گئے. تو وکلا پورے, میں نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھ رہے تھے کہ آج خان صاحب کیا منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. کیا پی ٹی آئی اس منصور علی شاہ کے جس کو سزا ہی صرف اس وجہ سے ملی ہے, اس کی کریڈیبلٹی 1-2 فیصلے کو چھوڑ دے نمبر 1 ہے, اس کی آنیسٹی نمبر 1 ہے, اس کی دلیری نمبر 1 ہے. لیکن کیا ہوا, حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں, کہ یہ اس کا ٹلٹ خان صاحب کی طرف ہے تو اس کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا. اور 2 مہینے سے پی ٹی آئی مطالبات کر رہی تھی نوٹیفیکیشن جاری کرے, قاضی فائز عیسیٰ کا ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا, اس کا کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن جب نہیں ہوا, اگر یہ 1 ہفتہ پی ٹی آئی ٹف ٹائم دیتی, وکلا کے ساتھ کھڑے ہوتی, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن احمد خان گروپ کی دونوں نتیجے مختلف ہوتے ہیں. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا بھی اور آج کا بھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دونوں معاملات جو ہیں وہ آج ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر یہ اس طرح سے ڈیل اور ڈھیل کی بات نہ چل رہی ہوتی, لیکن عوام کا, قوم کا, ملک کا فائدہ اسی میں ہے جو ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. بہرحال دوستوں, سپریم کورٹ بار کے الیکشن سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آسما جہانگیر گروپ جیت گیا ہے تو اس گورنمنٹ کو کوئی لائسنس مل گیا ہے کہ غیر آئینی ترامیم کرتے رہیں, انسانی حقوق کے برعکس ترمیمیں کرتے رہیں تو یہ خاموش رہیں گے, شہری آزادیوں کے برعکس لا بناتے رہیں تو موجودہ جو پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں رؤف فتح یا آسما جہانگیر جو کا گروپ خاموش رہے گا. ہاں, وہ اگر یہ اچھا کام کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اگر انہوں نے کوئی ایسے راستے اپنائے تو پھر وکلا, آپ کو پتہ ہے کہ وکیل جیسا بھی ہو وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو حاجی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ آج رات سکون کی نیند سوئے گی کہ چلو کم از کم یہ ایک پریشر جو تھا وہ ختم ہو گیا. خان صاحب ویسے سکون سے ہیں, تو اگر بار کے وکلا نے جدوجہد کرنی تھی وہ بھی اگر ختم ہو گئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آج یہ حکومت کے لیے اچھی خبر اور پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بری خبر ہے. تو دوستوں, میں نے کہا کہ یہ کیونکہ خبر آئی تھی آپ کو اپڈیٹ دے دیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کریں اور اجازت دیں. اللہ حافظ.